نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك. اس دنیا میں انسان پر جب کوئی مشکل آ جاتی ہے تو حل کے لیے وہ مال استعمال کرتے ہیں یا تعلق استعمال کرتے ہیں. تعلقات میں سب سے قریبی تعلق اپنے بیٹے کے تعلق ہے، تو مال سے، اولاد سے اس کی طرف رجوع کرتے تاکہ اس پریشانی میں اس کے ہاتھ آئے. تکلیف کے وقت وہ اس کے ذریعے سے اپنی تکلیف کو کم کرے. رکاوٹ آ جاتی. قیامت کا معاملہ مختلف ہے. وہاں مال، اولاد یہ کام نہیں آتے، یہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. موت کے ساتھ ہی انسان کا مال، جائیداد وہ سب وراثت کا حصہ بن جاتا ہے، تو یہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن ایک چیز کام آئے گی جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ وہ اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آئے، تندرست دل لے کر آئے. تندرست دل کیا ہے کہ جو اتنی اہم ہے اور اتنی عظیم دولت ہے کہ اس پر اس عظیم دن میں، قیامت کے دن، روز محشر اور آخرت کا جو نجات ہے، دار و مدار اس قلب سلیم پر ہے. تو قلب سلیم ہے کیا؟ قلب سلیم کے بارے میں احکام القرآن میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں. مشہور مفسر ہے امام ضحاک رحمہ اللہ، اس کے قول نقل کیا ہے کہ القلب الخالص، القلب الخالص، کہ خالص دل ہو. پھر خالص دل کی جمہور مفسرین نے، علامہ رضی رحمہ اللہ، اسی طرح دوسری مفسرین نے اس کے جو تفسیر کی ہے وہ ہے کہ قلب خالص وہ دل ہے کہ جو شرک سے، نفاق سے، ریا و حسد سے، تکبر سے، اس سے پاک ہو. یہ جو گند ہے اس گند سے دل پاک ہو اور اچھی صفات سے یہ دل مزین ہو. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر، اس کی یکتائی پر کیا ہے؟ یقین ہے، ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، یہ صفات ہے. تو یہ قلب خالص ہے. اور اس کی انہوں نے جو اس کی تعبیر کی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دل ہے کہ جو رذائل سے پاک ہو اور خسائل سے متصف ہو. اس کی تعبیر یہ کہ رذائل سے پاک ہو اور خسائل سے متصف ہو. یہ بالکل وہی تعبیر ہے. یہ جو قلب خالص کی تشریح ہے، اس کی وضاحت جو کی ہے، یہ بالکل وہی تعبیر ہے جو ہمارے مشائخ تزکیۃ النفس کے متعلق کہتے ہیں.
اور تصوف سے جو حاصل ہوتا ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس جو ہے دل کی پاکیزگی، دل کی طہارت اور تزکیۃ النفس کسی کہتے ہیں. تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ التخلیۃ عن الرذائل والتحلیۃ بالفضائل، کہ یہ کہتے ہیں کہ تخلیہ ہو جائے. تخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ صفائی ہو جائے. تحلیہ ہا کے ساتھ اس کو کہتے ہیں کہ مزین ہو جائے. تو التخلیۃ عن الرذائل کہ دل یہ صاف ہو جائے. مطلب یہ کہ یہ دل کی کیتی ہے، یہ مثلا اس میں کیتی میں گند جڑی بوٹی ہے، آپ نے اس کو ہٹائی، اس کے بعد آپ نے دل کو اس زمین کو صاف کیا، پھر اس میں اچھے وہ لگائے، آپ نے درخت لگائے، پودے لگائے، باغیچہ آپ نے بنایا اور آپ نے اس کو آباد کیا. تو تخلیہ میں یہ ہوتا ہے کہ دل سے یہ جو رذائل ہے، حسد، تکبر، ریا، گند نکالے جائیں، اور اس دل میں یہ محنت کی جائے کہ اس میں ایثار، ہمدردی، خیرخواہی، للہیت، یہ چیزیں آ جائیں. پھر یہ قلب ایسا عظیم سرمایہ ہے، ایسا عظیم دولت ہے، اللہ نے ایسی اس میں خاصیتیں پیدا کی ہے کہ اس سے یہ گند دور بھی ہو جاتا ہے، اور یہی دل جو ہے بڑا پاکیزہ، معطر، مصفہ، مزکہ اور خوشبودار، رحم والا، عدل والا، انصاف والا، ایثار والا، اور ایسا پاک دل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد کی خوشبو اور ہر وقت دوسروں کو خیر پہنچانے کی جذبات، پتہ نہیں کیا وہ ایک باغیچہ ہوتا ہے. یہی دل ہوتا ہے. لیکن دل میں سب، یعنی یہ کمالات دل کے ہیں. دل کی دنیا ہے اس طرح کہ اس میں انسان اگر محنت کرے تو یہ بڑا زبردست بن جاتا ہے. اگر خیال نہ رکھے تو خطرناک سے خطرناک قسم کی گند یہاں کیا ہو جاتا ہے، یہاں نکل آتا ہے. آپ دیکھیں اس کائنات، اس دنیا میں جو بے انتہا درجے کے خونخوار لوگ ہیں اور سنگ دل لوگ ہیں، اور جو نہ کسی کے مال کی پرواہ کرتے ہیں، اپنے اغراض کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے کسی کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ جو صفت ہے یہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں پیدا ہوتا ہے. ہاتھ، یہ اعضاء تو پہ دل کے تابع ہوتے ہیں. یہ دل اتنا گند ہو گیا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس میں مرض ہوتا ہے، وہ پھر بڑھ جاتا ہے. وہ پھر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اس کی انسان کی بگاڑ کی کوئی حد نہیں، ویسے بگڑ جاتا ہے. تو لیکن جب خوبصورت ہو جاتا ہے تو پھر یہ دل اتنا بھی ایسا خوبصورت ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دل بھی بن جاتا ہے، ایسے شاندار ہو جاتا ہے. تو یہ جو قرآن مجید میں قلب سلیم کا ہے، تو قلب سلیم اور تزکیۃ النفس یہ ایک چیز ہے. تزکیۃ النفس بھی اسے کہتے ہیں کہ جو انسان سے یہ کفر، نفاق وغیرہ گند حق دور ہو جائیں، اچھے صفات سے کیا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت تلاوت فرماتے تھے، قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے تو مفسرین لکھتے ہیں، یہاں ایک روایت نقل کی ہے طبرانی کی، کہ جب یہ آیت تلاوت کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا، انت خیر من زکاہا. تو تزکیہ یہی چیز ہے کہ انسان کا کیا ہوتا ہے، دل پہ یہ محنت، وہ ایک خاص محنت ہے کہ انسان اپنے دل پر یہ محنت کرے. تو تزکیۃ النفس یا قلب سلیم، یہ ہم اس کو جو ہمارے ہاں جو اس جو تعبیر ہے وہ ایک اصلاح باطن اسی کو کہتے ہیں. اصلاح باطن اسی کو کہتے ہیں. یہ ہو گیا یہ کہ قلب سلیم اور تزکیہ.
یہ جو تصوف ہے، تصوف کیا ہے جس کا ہم تصوف نام لیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو صوفیاء کرام ہے وغیرہ تصوف کا نام جو لیتے ہیں، تصوف وہ طریقہ ہے، وہ راستہ ہے، وہ محنت ہے جس کے ذریعے سے اس طرح کا دل حاصل ہو جائے. یعنی تصوف کے ذریعے سے، تصوف کی محنت سے، تصوف کی فکر سے یہ جو تزکیہ والا دل ہے، قلب سلیم ہے اور باطن کے پاکیزگی ہوئی، اور جو بھی آپ تعبیر کر لیں اسے، اس طرح کے دل حاصل ہو جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تصوف کہتے ہیں. یعنی تصوف سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. پھر اس دل پر یہ محنت کے لیے اور دل کے یہ اس صفائی کے لیے یہ پورا کا علاج ہے. دیکھیں نا، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ مثلا دل میں حسد ہے، تکبر ہے، ریا ہے. یہ بیماری ہے اصل میں. یہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے جسمانی بیماری ہوتی ہے، یہ کبھی کبھی ہنگامی طور پہ اور یوں ہی لگ جاتے ہیں. متعدی امراض ہوتے ہیں، ایک سے دوسری کو لگ جاتے ہیں. لیکن یہ جو روحانی بیماری ہوتی ہے، قلب کی بیماری ہوتی ہے، یہ آہستہ 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 آہستہ، لیکن جب انسان خیال نہیں رکھتا تو وہ ایک درخت کی طرح ہو جاتا ہے. لیکن سڑا دگا دی حسد غم نہ کہی نا، نغاوی ندیر غٹ گند جوڑی. جیسے کہ کوئی کسی ایک زخم ہے، اس کا خیال نہیں رکھتا، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ کینسر بن جاتا ہے یا کوئی اور خطرناک ہو جاتا ہے. تو جو دل کے امراض ہوتے ہیں نا، اس کا اگر خیال نہیں رکھتے تو وہ پھر پل جاتا ہے. کبھی کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ نے بڑے اچھی پودے لگائے ہیں کھیت میں، لیکن اس میں بہت زیادہ جو گند بوٹیاں ہیں اور کچھ ایسی ہوتی وہ ایسے پھیل جاتے کہ سب پہ احاطہ کرتے ہیں، سب پہ احاطہ کرتے. تو دل کی کبھی کبھی ایسی صفات ہوتی، مثلا ریا ہے نا. ریا تو وجود میں آتا ہے انسان میں شہرت کا حرص. یہ ایک حرص، ایک مادہ ہے، ایک جراثیم ہے، بیماری ہے، نمائش کی اس میں ایک مرض ہے. ابھی یہ حرص بڑھ جاتا ہے، اس کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، آخر میں اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ اس بیچارے کا کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا. ہر چیز میں نفس مداخلت کرتے ہیں کہ میرا حصہ، میں کہاں ہوں اس میں، میں کہاں ہوں، میرے شہرت کہاں ہے، میری راحت کہاں ہے، میری عزت کہاں ہے، میرا جان میرا مال کہاں ہے. اور یہ یعنی اپنے آپ سے باہر نکلنا ہی نہیں دیتا. حتیٰ کہ یہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے انسان اتنا مریض ہوتا ہے، اتنا بھوکا ہو جاتا ہے اپنے شہرت کی کہ وہ نماز تک بھی خدا کی نہیں پڑھتا. وہ بھی کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ بھی بس اسی کی نظر ہو جاتی. تو دیکھیں یہ مرض بہت خراب ہو گیا. لیکن سی بیماری تم روزداش ہوا کہ نا بس. تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس پر وقت لگتا ہے تھوڑا سا. علاج میں بھی پھر تھوڑا سا مشقت ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بس ہم کہتے ہیں کہ جلدی سے بس یہ بیماری لگ گئی اور ایک دم سے بس ختم. اس طرح کوئی وہ نہیں ہے، وہ کیمیکل دوائی نہیں ہے کہ دل پہ ڈال دے اور کیا کرے بس اس کو ہٹائے. تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ہوتے ہیں؟ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ جل جل فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو مجاہدہ ہوتا ہے. سمجھیے بات. تو یہ جو روحانی امراض ہوتے ہیں، اس کی یہ صفائی جو ہے یہ ایک کام ہوتا ہے. اس کو انسان یہ تھوڑا سا وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو تھوڑی سی توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی اس کو کچھ سمجھنا بھی ہوتا ہے. یعنی یہ بڑی غفلت ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل کے امراض پہ، اپنے روحانی امراض پہ توجہ نہ دے. جب توجہ نہیں دے تو پھر علاج پر کیسے توجہ دے گا؟ تو علاج پر بھی توجہ ہونی چاہیے، ویسے بھی اس پر کیا ہو توجہ. تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ تصوف کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. تصوف اس 5 طریقے کا نام ہے کہ اس طریقے سے انسان کا کیا ہو، دل صاف ہو جائے. پھر
اس کے لیے جو ہمارے ہاں مشائخ کی جو طریقے رائج ہیں، نقش بندی ہے، چشتیاں ہیں، مختلف طریقے، اس میں عموماً اذکار کا بھی فرق ہوتا ہے، اس کا طریقہ علاج کا ایک مطلوب ایک ہوتا ہے، مقصود کیا ہے؟ ایک ہے۔ ہمارے یہاں نقصان یہ ہے کہ یہ راستے ہیں، یہ مقاصد نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ راستے ہیں۔ ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تو لگ جاتا ہے کہ یہ نقش بندیہ ہے، یہ قدریہ ہے، یہ سہروردیہ ہے، یہ چشتیہ ہے، اصلاح نہیں کرتے۔ سمجھیے بات؟ یعنی جو مطلوب چیز ہے، جو مقصود چیز ہے، اس سے تو غفلت ہوتی ہے، اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مشکل ہے، علاج تو مشکل کام ہوتا ہے، اس پر تو توجہ نہیں ہوتی، اور اضافی کوئی عام جو ذرائع ہیں اس میں الجھ جاتے ہیں، یہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو دیکھیں تصوف کسی اور پیچیدہ قسم کی کام، پیچیدہ کوئی لمبے چوڑے وظائف کا بھی کام نہیں ہے۔ یہ جو وظائف ہوتے ہیں، اشغال ہوتے ہیں، اوراد ہوتے ہیں، مراقبے ہوتے ہیں، اس کی یہ شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ تو بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں، اور اس کی اپنی ایک تعبیر ہے، وہ کہتے ہیں مقصود مطلوب تو یہ چیز ہے، باقی جو ہم پاپڑ بیچتے ہیں اس کے لیے بیچتے ہیں، جو پاپڑ بیچتے ہیں وہ اس کے لیے بیچتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو جتنی بھی کام ہے، محنت ہے، رگڑائی ہے، جو چیز ہے، وہ اس مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ مطلوب حاصل ہو جائے۔ ابھی جب یہ مطلوب سے غفلت ہے تو یہ تو مقصود اور مطلوب ہوتے ہیں۔ تو تصوف نہ تو یہ نام ہے کہ مزارات پہ کوئی آج کل کے جو کتنے خرافات اور کتنے گند ہوتے تصوف کے نام پہ، کوئی تعلق ہی نہیں تصوف سے۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ انسان کسی کو بہت ایک گند ہے، اس کو کوئی اچھا نام لے لے، کیا نام لے لے؟ اچھا نام لے لے، وہ تو اس کا فرق ہے۔ آج دیکھیں مستشرقین ہوتے ہیں، وہ کفار ہے، اسلام کا مطالعہ فقط اس غرض سے کرتے ہیں کہ کہاں ہم ایسی کوئی نقطہ نکالیں کہ جہاں سے اعتراض کرے اسلام پہ۔ اسلام کے ایسے دشمن ہوتے ہیں کہ اس کی جڑوں پہ، بنیادوں پہ حملہ کرتے ہیں، اور اتنے وسیع مطالعہ ہوتے ہیں، انسان حیران ہو جاتے ہیں، بہت وسیع مطالعہ کرتے ہیں۔ علماء ہوتے ہیں اس طرح کی، بخاری شریف بھی پڑھتے ہیں، سب چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن اسلام سے بھی تعلق نہیں، اور اسلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں علم کے میدان میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جہاد کے میدان میں بھی ایسے خونخوار ملیں گے، کوئی حد نہیں۔ اسی طرح اسلام، مسلمانوں کے نام لینے والے کیسے وہ ہے، اسلام کی بدترین دشمن ہے۔ تو اسی طرح یہ ہر میدان میں معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل ڈاکٹروں میں کتنے اس میدان میں کتنے آپ لوگ ہر وقت روتے ہیں کہ علاج معالج کا میدان، اس میں بہت کم خیر خواہ لوگ ہیں، ہمدرد لوگ ہیں، سب ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کاٹتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں، آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، آپریشن کراتے ہیں، لیکن کسی نے علاج چھوڑا ہے آج تک؟ یا محنت کرتے، کوشش کرتے کہ صحیح سے صحیح جگہ پہ پہنچ جائے؟ کیوں؟ علاج اہم۔ علاج کیا ہے؟ صحت کی اہمیت ہے ذہن۔ دیکھو دل کے پاکیزگی اہم ہے۔ رب العالمین نے یہ حکم ہمیں دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صادقین نہیں رہیں گے، یہ قیامت تک ہوں گے۔ اللہ نے قیامت تک بتایا، قیامت تک اللہ تعالیٰ جل جلالہ انتظار فرمائیں گے۔ جیسے کہ اس کائنات میں اللہ نے ہمارے اس جسم فانی کی تمام تقاضے پوری کی ہے، اور ہمارے روحانی تقاضے بھی پوری کیے ہیں۔ قرآن موجود ہے، حدیث مبارکہ موجود ہے، اور صلحاء علماء سب موجود ہیں، تو یہ ہوں گی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس میں نہ اپنے مقصد ہمارے سامنے ہو کہ جو ہمارے اذکار ہے، ہمارے اشغال ہے، ہمارے ہر چیز، اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے تزکیہ نفس ہے۔ انسان کا جب دل پاک صاف ہو جائے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، جب دل کا یعنی جب تصوف کا جو مقصود حاصل ہو جائے۔ دیکھیں تصوف کی مقصود آپ نے علماء سے یہ بات سنی ہوگی کہ تصوف کی ابتدا ہوتا ہے تصحیح نیت سے، اور اس کا ایک نیت ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا سفر اللہ کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا انتہائی ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ یہ دراصل یہ ہے کہ اس کا دل اتنا پاک ہو گیا، اتنا صاف ہو گیا، اللہ سے اتنا تعلق ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہو گئی، اس کو بس اس کا دل اللہ سے لگ گیا، دل میں اللہ کا ذکر اتر گیا، اور دل کیا ہو گیا؟ منور ہو گیا، دل پاک ہو گیا، دل صاف ہو گیا۔ اب اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت حضوری کی کیفیت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے،
ہر وقت اللہ سے حیا آ جاتی ہے. کوئی گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ جو سے حیا آ جاتی ہے اس کو شرم آ جاتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ کی جلال, یہ سب چیزیں سامنے آ جاتی. تو دیکھیں یہ کیفیت کس سے ہوتے ہیں؟ دل کی پاکیزگی کے بعد آ جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ دل انبار ہے گند سے اور پھر انسان کو یہ جذبات یہ خوشبو حاصل ہو جائے, یہ تو پھر بعد میں آتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جتنی بھی محنت ہے, اس میں جو مجاہدے ہیں, یہ سب اس کے پھر اصلاح کے لیے بعض چیز بڑی مؤثر ہے, بہت مؤثر ہے. اس میں جو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کثرت ذکر بہت ہے, اس میں ضروری علم بھی بہت اہم ہوتا ہے. ضروری علم, کیونکہ پھر انسان سمجھتا نہیں کہ ضروری عقائد کیا ہے, عبادات کیا ہے, معاملات کیا ہے, معاشرت کیا ہے, اخلاقیات کیا ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اپنے تکبر کو مٹانے کے لیے پھر کبھی خدمت کی ضرورت ہوتی. اس کے لیے مجاہدہ نفس کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. نفس سے لڑنا ہوتا ہے, روزے رکھنا ہوتا ہے, اس میں اپنے یہ جو اللہ کی مرضیات پر اپنے آپ کو ڈالنا ہوتا ہے. انسان بھاگتا ہے آپ کھینچتے, انسان بھاگتے آپ کھینچتے اس کو. اچھا پھر مشائخ تھوڑا سا زیادہ بھی کراتے ہیں, زیادہ اس لیے کراتے ہیں کہ تاکہ اس کی کیا ہو جائے, یہ جو اس کی مزاج بن جائے. سمجھے بات, یعنی اضافی کراتے ہیں تاکہ اس کی یہ جو بری عادت ہے وہ ختم ہو جائے. وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. تو اور اس کے لیے پھر صحبت صالح کی بہت ضرورت ہے, یعنی کثرت ذکر, کثرت عبادات, اور اس میں صحبت صالح بے انتہا مؤثر ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو یہ چیزیں یہاں مہیا کی ہے. کثرت ذکر بھی ہے, ماحول بھی ہے, آپ لوگوں کو تعلیمات بھی ہو رہے ہیں. تعلیمات بھی جو ضروری عقائد ہے, عبادات ہے, سب تعلیمات ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتے ہیں. اور اسی طرح آپ لوگوں کی خدمت کا بھی موقع ہے. اور لیکن بس ہم جو مقصد ہے نا وہ خطا نہ ہو. یہ کیا نہ ہو؟ مقصود اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ جو کی یاد ہے, اپنی اصلاح ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ جو اصلاح ہو جائے ایک دفعہ, یہ جو اپنے دل کی بیماری ہے نا, اس پہ نظر ہو. اس پہ کیا ہو؟ اس پہ نظر ہو. اور تصوف یہی کام ہے. تصوف سے کوئی اور چیز نہیں ہو. پیر نہیں بننا ہے, پیر نہیں بننا ہے کہ ہم پیر بن جائیں گے. تو پیر بنے گی تو پھر خود کیا ہوگی؟ دنیا ہوگی. سمجھیے, یہ تو پھر خود ایک بڑا مسئلہ ہو گیا. تو نہ تو پیر بننے کا نام ہے, نہ کیا ہے اس کا ایک کام ہے. ایک کیا ہے؟ ایک کام ہے, ایک محنت ہے. خود بھی انسان اپنے اوپر ہی محنت کرے کہ تاکہ کس طریقے سے انسان کیا ہو جائے, انسان کا دل پاک صاف ہو جائے, پاک صاف ہو جائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عافیت و سلامتی کے ساتھ ہمارے دل کی پاکیزگی اور اپنے دل کی طہارت عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائیں.